अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, लेकर आ चुकी हूँ एक बार फिर एक लॉन्ग एपिसोड 9। मैंने कहा थोड़ी सी लॉन्ग दे लूँ, फिर नॉर्मल रूटीन लेंथ पर आ जाएंगे, लेकिन अभी लॉन्ग देती हूँ ताकि थोड़ी स्टोरी जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि अभी एक ही दिन चल रहा है और बहुत कुछ हो रहा है इसमें। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड है 9, नॉवल है जी मजनून बाय मरवा मिर्ज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। कितना क्यूट रूठती है ये, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता उसके बराबर बैठा ही जब वो जरा दाएं सिरक गई और मुंह भी फेर लिया। अच्छा ठीक है आदि, मैं खा रहा हूँ, लो पकड़ो। वो उसकी नाराजगी की परवाह करते बोला तो आलोश ने कुछ देर तक चेहरा फेरे रखा, फिर आहिस्तगी से उसके हाथ से चॉकलेट ले ली। लेकिन जब आरास ने खाई उसके बाद आलोश ने अपने मुंह में डाली। वो नहीं जानता था ये सब उसे इतना ज्यादा अच्छा क्यों लगा। पानी लाता हूँ, वो तो मिल ही जाएगा हम मस्कीनों को, तुम इसे खत्म करो। और चाहिए? वो इसे देखती फौरन नफी कर गई, क्योंकि चॉकलेट बार काफी हैवी और नटी थी। भूख कदरे कम हो जाती। वो अगले 2 मिनट में वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटी मिनरल वाटर की बोतल थी। वो दोबारा आकर लोशे के साथ बैठा और इसने वो बोतल जब आलोश की तरफ बढ़ाई, वो अपने कांपते हाथ से इस बोतल को पकड़े आरास को देखने लगी। क्या ना था इन आंखों में। इन अंबर आंखों के किनारे तक सुरखाई फैली थी, पर कुछ दिल जकड़ता एहसास भी मौजूद था। शुक्रिया। अपनी भीगती आवाज पर काबू पाए बोतल का ढक्कन खोलते बोली। आरास ने अपनी हथेली फैलाई तो आलोश ने वो बोतल का कैप उसकी हथेली पर रखते बोतल लबों से ना सिर्फ लगाई, बल्कि वो 1.5 गिलास जितना पानी चंद सेकंड्स में पी गई। वो वाकई कल रात से प्यासी थी। अभी भी पानी ना मिलता तो उसके गुर्दे जरूर जवाब देने पर आ जाते। इधर दे दो। अभी कैसा लग रहा है? भूख प्यास मिट गई तुम्हारी? आरास ने वो बोतल उससे लेते उसके मुरझाए चेहरे को देखते पूछा, जो अपने चेहरे पर हाथ फेरती खुद को वापस दुनिया में आता महसूस कर रही थी। तभी आरास की नजर उसके हाथों पर जा ठहरी। उसके हाथ बहुत ज्यादा खुश्क हो रहे थे। नाखनों के इर्द गिर्द की जिल्द उखड़ी थी, जबकि नाखन तो वो कुतरने की शौकीन नजर आई, जैसे आरास को कभी कभार आदत थी। वो उसके हाथ सख्त काम करके खराब हो गए थे। तुम्हारे हाथ ऐसे क्यों हैं? तुम कोई सख्त काम करती थी? इस बार जब आरास ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर जायजा लेना चाहा, तो वो जरा आरास की तरफ रुख किए बैठी, क्योंकि खिंच रही थी। जी सब काम कर लेती हूँ, कभी ध्यान नहीं दे सकी इस पर। वो नजरें झुकाई बोली तो आरास ने कुछ सोचने के बाद सर इस बात में हिलाया। कोई नहीं, ये भी अब ठीक हो जाएंगे। तुम सो मत जाना, क्योंकि किसी को नींद से जगाना पसंद नहीं मुझे। हम 1 से 2 बजे तक इस हवेली से निकल जाएंगे। वो उसको भागने का वक्त समझाने लगा, क्योंकि तब तक आधे से ज्यादा पहरेदार भी सो जाते थे। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि 1 या 2 बज गए? मेरी आंख लग भी सकती है। वो मासूमियत से अपनी दर्द करती आंखों से उसे देखते बोली, जिनमें अब थोड़ा पेट भरते प्यास बुझते ही नींद की लाली बिखरने लगी थी। ठीक है, तुम मेरा फ़ोन पास रखो, इस पर अलार्म लगाकर सो जाना, क्योंकि अभी काफ़ी वक्त है। बल्कि मैं 2 बजे का अलार्म लगा देता हूँ। आरास ने पहले उसे अपना जेब से निकालकर फ़ोन दिया, लेकिन फिर खुद ही अलार्म फिक्स किया और फिर आलोश के हाथ में पकड़ा दिया। ये मुझसे गिर विर गया तो नहीं, रहने दें। उसके कीमती फ़ोन को देखते ही घबराकर नफ़ी कर गई और आरास ने हैरत से अपने फ़ोन को देखा, जिसे वो कितनी बार गिरा चुका था। ये चीज़ उसके लिए इतनी अहम तो ना थी जितनी आलोश को लगी। गिर भी गया तो कौन सा तुम्हें जेल हो जाएगी लोशे। ये रख रहा हूँ टेबल पर, बस जब मैं आऊँ तुम जागी मिलो मुझे। वो टेबल की तरफ झुककर अपना मोबाइल उसकी सतह पर रखे आलोश को चंद हदायत देने के बाद उठा तो वो भी उठकर खड़ी हुई। वो भले 18 साल की थी, लेकिन अच्छी हाइट की मालिक थी। अगर हील्स पहनती तो बहुत आराम से वो आरास के लगभग बराबर पहुंच जाती। हाँ, अभी नंगे पैर थी, तभी जरा कंधों से थोड़ा ऊपर तक लग रही थी। एक बार फिर शुक्रिया, और वो गले जो पड़ी उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। वो बस मुझे आप पर तरस सा आ गया कि आप ख्वाह सब में मेरी वजह से फंस गए। मैं इस एहसान का बदला कभी ना कभी ज़रूर चुकाऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। वो उसकी इतनी बड़ी बात पर कुछ लम्हे खुशगवार हैरत में डूबा खामोश रहा। तुम गले पड़ी मुझे अच्छा लगा। चलो, किसी को तो मुझ पर तरस आया कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ, और ऐसे एहसास से भरे लोग मेरे आसपास बहुत कम हैं। तुम इनमें शामिल हो गई लुशे, इसलिए ये तकल्लुफ़ात बरतने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी अब तो मैं तुम्हारा परमानेंट हस्बैंड हूँ, और हस्बैंड जो भी करे वो एहसान नहीं होता। ना वो अपनी वाइफ से ऐसा कुछ चाह सकता है कि वो एहसान के बदले चुकाती रहे। वो इसे बहुत नरमी से समझाते बोलता गया, और आलोश को इस बार उसकी केयर और फिक्र से चिढ़ ना हुई, बल्कि वाकई लगा जैसे कोई इस दुनिया में अब उसके साथ है और पूरा उसका है।
परमानेंट हस्बैंड? क्या मतलब? ये सब तो आपने मेरी हिफाजत के लिए किया है ना? मेरे भागने के बाद तो सब खत्म हो जाएगा। मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, फिर खुद जॉब करके अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। मैं अब तक ज़िंदगी में जिन लोगों के साथ रही, मैं उन्हें अगली ज़िंदगी में नहीं देखना चाहती। उसके ऐसे दर्द भरे अल्फाज सुनकर अफसरदा हुआ। यकीनन वो बहुत कुछ सहकर इस तक पहुंची थी। ये तुम मेरी बीवी रहकर भी कर सकती हो लुशा, मैं तुम्हें कहीं जाने से नहीं रोकूंगा, ना तुम्हारी पढ़ाई या ख्वाबों के बीच आऊंगा, लेकिन बेहतर यही है जब तक तुम अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाओ, मेरे निकाह में रहो। ये हेल्प करेगा, तुम्हें बुरी दुनिया से बचाएगा। वो ये सुनकर मुतमईन नजर आई कि सुनने में बहुत अच्छा और खूबसूरत था, अमन से भरा था। तभी तो वो ना समझ सी सर हिला गई। ये जाने बिना कि एक धुआंधार मोहब्बत तो उसके नसीब में ये निकाह होते ही लिख दी गई है, जो उसकी हर ख्वाहिश और ख्वाब को तकमील देने से पहले एक बार बुरी तरह झंझोड़ने वाली है। ठीक है, वादा करें पहले। वो झट से अपना हाथ आराज की तरफ बढ़ा गई, जिसे देखते वो कुछ लम्हे इस हाथ को फिर से छू पाने के इश्तियाक को महसूस किए ठहरा। अच्छा, लेकिन वादा क्या करना है? वो गायब दिमागी से इस प्यारी सी लोशे को देखते बड़बड़ाया। यही कि मुझ पर शौहर वाली मतलबी नजर नहीं डालेंगे? वो ये कहते जरा ना हिचकिचाई। आरास हिचकिचा कर रह गया कि कितने आराम से ये लड़की सब बोल गई। शौहर मतलबी होता है? वाओ, आज सुना मैंने ये नायाब जुमला। वो तो बीवी का लिबास होता है, जहां तक मुझे याद पड़ता है। मुझे तो ये भी नहीं पता शौहर की नज़र कैसी होती है, जो मैंने तुम पर नहीं डालनी। क्या करूं, कभी इससे पहले किसी का शौहर जो नहीं बना। तुम बताओ जरा तफसीलन कैसी नज़र होती वो? मामले की नज़ाकत समझते हुए हफीफ सी शर्मंगेज़ी अपने अंदर दबाते बाहर मासूमियत का गिलाफ ओढ़े वो ऐसे अपनी मालूमात का इजाफा चाहता था जैसे ज़िंदगी के 32 साल गारों में गुजार कर आया हो। आलोश ने अपने हाथ को देखा, जिसे वो बेतकल्लुफ़ी से थामे अपने दुगने मजबूत और बड़े हाथ में दबाकर इश्तियाक के संग देख रहा था। वो हल्क से थूक निकलती आराज के मुंह को देखने लगी। मैं कौन सा 10 लोगों की बीवी रह चुकी हूँ, मुझे क्या पता, लेकिन जो सुना है वो कह दिया। आप हाथ छोड़े मेरा, नहीं वादा करना तो मत करें। आलूश के लड़खड़ाते लहजे पर आरास ने इसी हाथ को पकड़े से खींचा, जिस सबब वो उसके सीने से पटकते पटकते बची। कि क्या कर रहे हैं? वो उसके इस मूव पर दिलो जान तक लरज कर चीखी। जो पता नहीं हो उसके बारे मुझसे वादा भी मत लो लोशे, मैं शरीफ आदमी हूँ, भरोसा कर सकती हो। वो उसके अल्फाज और अमल को एक दूसरे के मुख्तलिफ पाए गुस्सा अपनी मोटी मोटी आंखों में घसीट लाई। वो तो नजर आ रही है मुझे शराफत बाहर गिरती हुई। इस लड़की का तंजिया इशारा उनके बीच बनती जोमानी कुर्बत की तरफ था। अगर लूशे ने सांस ना खींच रखा होता तो दोनों के सीने टकरा जाते, जबकि आरास ने फौरन इसे खुद से दूर किया, जिसे कभी करीब किया ही ना था। अरे ऐसी बातें नहीं करते गंदी बच्ची, अब सो जाओ, 2 बजे मिलता हूँ तुमसे। वो अपनी हफत मिटाने को उसे ही बच्चों की तरह पिचकारता हुआ कहकर पलटा, तो आलूश ने गहरा सांस खींचा, क्योंकि उसकी मौजूदगी में वो ठीक से सांस भी ना ले पा रही थी। वो बाहर निकला तो लुशे वापस सोफे पर ढीली होकर ढह गई। अलबत्ता आरास ने मासूमाना घबराहट के संग बाहर आकर जैसे दांतों की नुमाइश की, वो काफी हॉट था। वो अपने मूव को सोचे ब्लश करता सुर्ख कानों समेत वहां से निकल गया। जब तक मौसूफ वापस तोरज़ाए हवेली के मरकज में पहुंचे तो बड़े से लग्जरी डाइनिंग हॉल में रात का खाना लग रहा था। वो लाजमीन की रेल पेल थी। याकूब तोरज़ाए, मिरान, मिनहाज और सिफ्त साहिबा लाउंज में बराजमान थे, क्योंकि मिरान की बाबा से क्लास लग रही थी। जिस सबब आरास ने मजीद मुंह मारी ना करते आरेस के कमरे का रुख किया, क्योंकि जानता था वो ज़रगाम से बहुत अटैच है। जबकि मिरान को याकूब तुरज़ई हद से ज़्यादा नहीं डांट सकते थे, क्योंकि वो उनके लीगल और इनलीगल दोनों कारोबार ही संभाल रहा था। बाबा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उसकी गवाही को भी कोई अहमियत दी जाए। वो छोटी सी लड़की ब्याह दी गई ज़बरदस्ती, उसकी ज़िंदगी एकदम बदल गई। क्या ये सज़ा कम है कि पूरे इलाके के लोग उसे कातिल मान चुके हैं? उसका ख़ानदान भी झेल रहा है ये सब। कम से कम आरास को उसका दिफा करने दे। आखिर मजलूम के साथ भी तो कोई हो। मेरान ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया, उसके बावजूद बरहम नजरें इसका तवाफ करने लगी। तो क्या तुम हमें जालिम कह रहे हो मेरान? मैंने अपने ज़िम्मे लगी अमानत खोई है। कोई एहसास है किसी को? तुमसे कम से कम मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम तो मेरे जैसा सोचते थे। वो बाबा की मायूसी पर मुत्तफिक था, लेकिन गलत को सही कहना उसे आज भी नहीं आ सका था।
بابا سائیں آپ کیوں نہیں سمجھ رہے حالات کی نزاکت کو؟ گواہی بہت بڑی چیز ہے۔ میران نے انہیں سمجھانے کی دوبارہ کوشش کی۔ بس کرو میران، آراز نے صرف اس لڑکی پر ترس کھایا ہے۔ اس لڑکی نے زرگام کو جان بوجھ کر دھکیلا یا غلطی سے جان تو گئی ہے نا اس بچے کی، تم اسے نارملائز کیسے کر سکتے ہو؟ بھائی جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں سمجھنا ہوگا کہ مظلوم ہم ہیں جو اپنا بیٹا کھو چکے ہیں، ظالم کی سزا متعین ہے۔ صرف طبی کی مداخلت پر میران نے مایوس نگاہ پھپھو جان پر ڈالی جو اس وقت صرف جلتی آگ پر تیل چھڑکتی نظر آئیں۔ بالکل، وہ لڑکی سزا تو پا کر رہے گی، تبھی بھائی صاحب کے دل کو قرار آئے گا اور ان کا پچھتاوا بھی کم ہوگا۔ اس بار اس گھر کا داماد بھی بولا اور میران نے ان کی طرف بھی برہمی سے دیکھا۔ آپ کی اپنی اولاد ہوتی تو آپ کو کسی انسانی جان کی قیمت کا صحیح ادراک ہوتا۔ میں معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ دونوں آگ لگائے جا رہے ہیں۔ کیا اس عمر میں بابا سائیں کسی مظلوم کے قاتل بن جائیں، یہ چاہتے ہیں آپ دونوں؟ میران نے لہجہ ہر ممکنہ تمیز سے لبریز رکھا، لیکن پھر بھی وہ دونوں یوں تڑپ اٹھے جیسے میران نے ان کی دکھتی رگ دبوچ لی ہو۔ بھائی جان، اس پر بھی آراز کا رنگ چڑھ رہا ہے، یہ ہمیں بے اولادی کا تانا دے رہا ہے۔ صرف بھی تو ساتھ ہی رونے لگی اور اپنی بہن کے آنسو دیکھ کر یعقوب الٹا میران کو غصے سے دیکھنے لگے۔ فگاٹ سے ایک حوالے اور تانے میں فرق ہوتا ہے پھپھو جان، اس گھر میں ہر کوئی اتنا جذباتی کیوں ہے؟ اللہ صبر دے مجھے۔ اور بابا سائیں آپ، اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ وہ لڑکی زرگام کی موت کے بدلے مرے تو کر لیں کوشش، اول تو اس کے آگے اب آراز کھڑا ہے، ورنہ میں تو ہوں ہی آراز تو رضائی کے آگے۔ آپ آراز سے جتنی آسانیاں چھینیں گے میں اتنی اسے فراہم کروں گا۔ وہ بھی سیدھا سبا انہیں چیلنج کر چکا تھا۔ یعقوب تو رضائی کافی دیر سے چپ ہو کر یہ سب سن رہے تھے۔ تم یہ مت بھولو کہ تمہیں آسانیاں دینے لائق بھی میں نے بنا رکھا ہے، اس لیے میری دوبارہ حکم عدولی کرنے سے پہلے بہت بار سوچنا میران۔ تم میری پہلی پیاری اور لائق اولاد ضرور ہو، لیکن میں تمہیں بھی انصاف اور اپنے اصولوں کے بیچ نہیں آنے دوں گا۔ سب کھانا کھانے چلیں، آراز کے سوا سب موجود ہونے چاہیے۔ وہ اپنا سخت فیصلہ سناتے اٹھے اور ڈائننگ ہال کی جانب قدم بڑھانے چاہے جب میران نے بابا کو آواز دے کر روکا۔ کیوں؟ آراز کیوں نہیں؟ وہ لڑکی تو نہیں آ سکتی اس میز پر، لیکن آراز آپ کا بیٹا ہے۔ میران کو شدید برا لگا جب یعقوب تورزئی نے صرف آراز کو الگ کر کے حکم سنایا۔ وہ پلٹے اور میران تورزئی کو دیکھنے لگے۔ جس دن وہ مجھ سے کیا وعدہ نبھائے گا، اس لڑکی کو سزا دے گا، بس اب وہ اسی دن میرا بیٹا کہلائے گا اور میرا بیٹا ہونے کی پاور پا سکے گا۔ منہاج، اگر آراز نے میرے حکم کو رد کرنے کی کوشش کی یا یہاں سے اس منحوس کو لے کر گیا تو اس کے سارے کارڈ فریز کر دینا، اس کی گاڑی کی چابی مجھے لا کر دینا، اور اگر کسی نے بھی اس کے بعد آراز کی مالی مدد کرنے کی کوشش کی تو اسے میرے غضب سے ٹکرانا ہوگا۔ میران نے مسکرا کر بابا کو دیکھا جو ایسا سنگ دلانہ فیصلہ سنا رہے تھے۔ آپ کو کس نے کہا وہ آپ کا محتاج ہے بابا سائیں؟ میران کے مسکراتے سوال پر یعقوب تورزئی کی آنکھیں جل سی اٹھی۔ بقیہ دونوں کو بھی سام سونگ گیا۔ تم تو ہو میرے محتاج بچے، یہی اس کی محتاجی کا ثبوت ہے۔ اب اگر کوئی مزید تکرار کی تم نے تو اسے میں بغاوت سمجھوں گا، اس لیے چپ چاپ کھانے کی میز پر پہنچو۔ جاؤ صرف تاریز کو بھی لاؤ، ختم کرے اپنا ماتم۔ ہم لوگ انتقام لینے والے لوگ ہیں، ماتم منانے والے نہیں۔ صرف صاحبہ تو فوراً روانہ ہوئی، البتہ میران بس مسکراتا ہی رہا۔ وہ چاہتا تو بابا کی غلط فہمی دور کر دیتا کہ نہ وہ ان کا محتاج ہے نہ آراز، لیکن وہ باادب تھا، ایسی گستاخی سوچ بھی نہ سکتا تھا، تبھی خاموشی اختیار کر گیا۔ البتہ دوسری طرف آراز اس وقت آریز کے بغل میں لیٹا تھا، کیونکہ آراز ابھی بھی سینے کے بل اوندھے منہ بڑا اپنا غصہ اور دکھ منا رہا تھا۔ آراز نے اس کے سائڈ ٹیبل پر پڑے ربڑ گیند سے کھیلتے ہوئے ساتھ آریز کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ وہ ایسے عورتوں کی طرح منہ چھپا کر کمرے میں کیوں ہے۔ آپ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے بھائی، سرگام لالا کی موت کی اتنی خوشی ہے؟ آریز کے منہ اٹھا کر سرخ آنکھوں سے دیکھ کر پوچھے سوال پر وہ جو دیوار کے ساتھ بال باؤنس کرنے کے کھیل میں مگن تھا، اس کا گیند کیچ کرتے ہی ہاتھ تھما۔ نظریں 90 کے زاویے سے آریز کی جانب پلٹی۔ خوشی؟ کون سی خوشی؟ میری اس مہرباں سے جان چھوٹ گئی، اس کی مجھ سے نجات ہو گئی، یہ زرگام کی موت والے غم کا لیول رکھتا اطمینان ہے، وہی میرے منہ پر نظر آ رہا ہے۔ حد ہو گئی، مجھے کیوں خوشی ہوگی اس کے مرنے کی؟ میری کون سا جان کھائی ہوئی تھی اس نے، جیسا بھی تھا بھائی ٹائپ تھا۔ آریز نے اذیت سے مسکرا کر سر ہلایا۔ بھائی ٹائپ؟ تبھی کتے بلے والا ویر باندھ رکھا تھا اب دونوں نے،
اب تو وہ مر گئے، بتائیں کیا مسائل تھے آپ کو ایک دوسرے سے؟ آراز نے سر جھٹک کر اپنا کھیل دوبارہ شروع کیا۔ اس کی گرے آنکھوں میں آگ سی لپکی جبکہ صرف صاحبہ دروازے کے پاس جا کر چپک چکی تھی۔ مارتا تھا وہ مجھے جانوروں کی طرح پیٹنے کی ٹیکنیکس آتی تھی، نہ نیل پڑتے نہ ہڈی ٹوٹتی، نہ ہی کوئی خراش آتی، نہ خون بہتا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ ایسا کمینہ تھا، کہتا تھا یہ اس کا ہنر ہے اور وہ مجھے مار کر اپنا یہ ہنر پالش کر رہا ہے۔ جس نے اس کے ساتھ برا کیا وہ ایک دن ان سب کو پیٹنا چاہتا تھا۔ یہ سب سنے آریز نے بکھلا کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، اور یہی کیفیت صفت بھی کی تھی۔ لیکن وہ آپ کو مارتے کیوں تھے؟ اور اتنے آپ معصوم لگتے تو نہیں کہ بلا وجہ مار کھاتے۔ مجھے ٹھیک سے بتائیں کن کرتوتوں پر پٹتے تھے آپ؟ ویسے بھی یہ نشیلی آنکھوں والے لوگ قابل اعتبار نہیں ہوتے، وہ سر پھرے ہوتے ہیں۔ آپ کی تو انتہائی نشیلی آنکھیں ہیں۔ آریز کو یقین ہی نہ آیا، جو زرغام سے ہمیشہ پیار سے بلاتا، بڑے بھائی کا احساس دیتا، وہ آراز کے ساتھ اتنا برا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ اب تو صفت بی کے اندر بھی کھلبلی مچی تھی کہ پورا ماجرا جان سکیں۔ چھوٹے ہو تو چھوٹے بن کر رہو، جاؤ جا کر کھانا ٹھوسو اور اپنے بیگ کی چابی دو، سنیکس نکالنے ہیں میں نے۔ اسے ڈانٹ کر جب مایوس کر گیا تو آریز نے پھر سے دکھی ہو کر آنکھیں لال کر لی۔ لے سارے سنیکس آپ ہی ٹھوسیں، کیونکہ ان میں سے زیادہ تو زرغام لالا کے لیے لائے تھے میں نے، ویسٹ نہ ہو، منائے خوشی۔ وہ غصے سے اپنے ڈیجیٹل لاک والے سوٹ کیس کی چابی آراز کے ہاتھ میں تھماتا بستر سے نکلا ہی جب صفت صاحبہ دروازہ کھولے اندر آئیں۔ آراز کا تو انہیں دیکھتے ہی موڈ خراب ہوا، تبھی وہ اپنا کھیل شروع کر چکا تھا۔ البتہ آریز نے فوراً صفت بی کی گردن میں باہیں حمائل کی اور گلے لگا، کیونکہ صفت الماس نے ہی اسے پالا تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تبھی مریم اور یعقوب ترزئی نے اسے صفت کی سونی گود میں ڈال دیا، لیکن آریز سے سچائی کسی نے نہ چھپائی، نہ اس کا سرنیم بدلا۔ میری جان بہادر بنو، جانے والا نہیں آئے گا، تمہیں ایسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی میری جان، حوصلہ کرنا ہوگا۔ آ جاؤ کچھ کھا لو، سارا دن تم نے زرغام کی قبر کے پاس گزار دیا ہے۔ وہ آراز کو خفا انداز سے دیکھتی اپنے منہ بولے لاڈلے کو پچکارتی ہوئی لے گئی، تو آراز نے آنکھیں اوپر کو گھمائے صرف صاحبہ کی ایکٹنگ پر اپنے ہر طرف کوفت نازل ہوتی محسوس کی۔ اب تو موڈ بھی بدل گیا، تبھی اس نے اپنے کھیل پر ہی فوکس کیا۔ وہ لالا کے فری ہونے کا منتظر تھا تاکہ ان کی مصروفیت کا سبب پوچھ سکے، ان کی محبت کا احوال جان سکے۔ اور نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سب جمع تھے تو صفت بھی آریز کو بھی لے آئیں۔ جانتا ہوں اس وقت ہم دکھ سے گزر رہے ہیں، لیکن کسی کے مرنے کے ساتھ مرا نہیں جاتا بچے۔ کچھ کھا لو تاکہ تمہارے اندر انتقام کی لو بجھ نہ سکے، باقی سب بھی کھانا شروع کیجیے۔ وہ آریز سے مخاطب ہوئے تھے، جس نے چاروں ناچار کھانا شروع کیا، مگر اس کا چہرہ اترا تھا۔ اسی بیچ ایک یعقوب ترزئی کا آدمی اجازت لیے اندر آیا۔ سائیں، زرغام صاحب کے ریسٹ ہاؤس میں کسی کی موجودگی باہر سے دیکھی گئی ہے۔ سب نے اس آدمی کو چونک کر دیکھا، پر یعقوب بالکل چپ سو گوار بیٹھے تھے۔ ہاں، اس کے دونوں آدمی اسی کے گھر ہیں، میں نے ہی انہیں اجازت دی وہاں رہنے کی۔ وہ زرغام کے ساتھی تھے، ابھی غم میں ہیں، لیکن لڑاکو اور تگڑے آدمی ہیں، جلد انتقام کے لیے خود کو ہر طرح تیار کر لیں گے۔ میران کو بابا سائیں کے الفاظ سن کر یقین نہ آیا کہ زرغام کے لفنگے آدمیوں کو وہ اچھا کہہ رہے تھے۔ وہ آدمی یہ سن کر سر ہلائے چلا گیا، جبکہ میران کی جیسے بھوک سی مر گئی۔ اس کے لیے تھوڑا کم اسپائسی کھانا بنتا تھا، کیونکہ وہ پرہیزی کھانا ایز اے ڈائٹ لیتا تھا۔ اسے ہارٹ کی بیماری ہے، اس سے بس آراز اور طارق صاحب ہی واقف تھے، لیکن ابھی اس کا وہ کھانا کھانے کا بھی دل نہ چاہا۔ میں اپنے کمرے میں جا سکتا ہوں؟ کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں کمپنی کی کل کی ڈیلنگ کے۔ میران نے نرمی سے اجازت چاہی، پر یعقوب ترزئی نے منع کیا۔ پہلے اپنا کھانا مکمل کرو، میں دیکھ رہا ہوں تم اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھ رہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آنے لگے ہیں۔ کھانا کھاؤ پھر چلے جانا۔ صرف 20 سے پالک اور چکن کا سالن پاس کریں، اس کے لیے ہی بنا ہے یہ۔ لوکی کی سبزی بھی ہے، مونگ کی دال کی کھچڑی بھی میں نے بنوائی تھی اپنے لیے، تم بھی ٹرائی کرو۔ کچھ اور کھانا ہے تو بتا دو کک کو۔ وہ کنکھیوں سے بابا کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی فکر اب بھی نہ چھپا پا رہے تھے۔ آپ کا شکریہ بابا، میں آدھی چپاتی لوں گا بس۔ میران نے زبردستی ہی صحیح پر کھانا شروع کیا، اور اس کے بعد بس خاموشی ہی کا راج رہا۔ میران نے ڈنر کے بعد تھوڑی دیر واک کی، مگر آراز اس کے پاس ہی باہر گارڈن میں چلا آیا۔ بھاگنے کی تیاری ہو گئی؟ میران نے اس کی پیٹھ تھپکتے پوچھا، تو آراز نے سر اس بات میں ہلایا۔ بس 2 بجنے کا انتظار ہے۔ آپ کو کچھ بتاؤں؟ آراز کی ایسی معصومانہ اجازت طلبی پر میران کے کان کھڑے ہوئے۔ ہاں بتاؤ۔ میران جو واک کر رہا تھا رک گیا۔ اس نے حق کیا مجھے،
आरास के मुंह से ये सुनने मेहरान को पहले तो झटका लगा। कल की रात और सुबह कैसी हौलनाक थी और आज रात तक क्या से क्या हो गया। डर कर किया होगा, मेहरान ने हवा में बात उड़ाते कहा तो आरास ने लाला को हशमगी नजरों में भरा। कहती है मुझ पर तरस आ गया कि मैं उसकी वजह से इस सब में फंस गया। काफी सादा और क्यूट सी है, दुनिया की मकारी और तेजी से अलग, लेकिन मैं मुतजस्सिस हूँ कि इतनी सी उम्र में उसे इतना बहादुर किस जज्बे ने बनाया। लाला, मैं उसे लेकर तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर बाबा ने उसकी सजा आपको दी तो? मेरान की मुस्कुराहट एहतमाम तक संजीदगी में बदली। मुझे नहीं दे सकते सजा, वरना उनके 2 नंबर धंधे मुतासर हो जाएंगे। मैं जो जल रहा हूँ इस भट्टी में, कम से कम तुम और आरेज तो खुलकर जिंदगी जियो। छोड़ दो ये सब मुझ पर। बाबा ने ऐलान किया है कि अगर तुम आलूश को लेकर भागते हो तो वो तुमसे तुम्हारा सब छीन लेंगे। उन्हें लगता है हम उनके मोहताज हैं। मैंने भी उन्हें ये लगने दिया। वालिदैन से बदतमीजी जेब नहीं देती बच्चों को, फिर चाहे वो लफ्जी या ढकी छुपी ही क्यों ना हो। अब तुम सोच लेना भागने के बाद क्या करना है। कुछ ना भी कर सको तो लाला है तुम्हारे। सारी बातें सुनकर वो नहरीला अजीबो गरीब मुंह बनाता रहा, लेकिन इस आखिरी बात पर इसने मेरान से गले लगकर प्यार ने छावर किया। आप तो मेरी बैकबोन है। काश मैं इस लड़की के शोहर को टपका सकता और आपको भी आपकी खुशी दे सकता। वैसे मेरा कोई भरोसा नहीं, मेरा किसी दिन दिमाग घूमा तो मैं इस आदमी को जान से मार। इससे पहले आरास ये फजूल बात दोबारा करता, मेरान ने उसे गले से दूर किए गुस्से से देखा। आरास फिर से वही बकबक। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैंने उस आदमी को कल कंपनी बुलाया है, अच्छी जॉब ऑफर करूंगा ताकि वो लालची आदमी मिशकात को तंग ना करे। शायद मैं इस आदमी को सुधारने में कामयाब। इस बार आरास ने लाला की बात काटी। 1 मिनट, मिशकात के जो शोहर है वो लालची भी है और उसे तंग भी करता है। बस ये वजह काफी है उसे जहन्नुम वासिल करने को। मेरान ने अपना सर थाम लिया कि सर फिरे के आगे क्या बक बैठा है। आरास, खुदा के लिए तुम मेरा हार्ट फेल करना चाहते हो? क्यों ऐसी भयानक बातें मुंह से निकाल रहे हो? मेरान के हाथ पैर फूलते देखकर आरास ने मेरान को दोनों शानों से थामा। लाला, मैं उसे ना भी मारूं, उससे आपकी मुश्किलात को निजात जरूर दिलवा सकता हूँ। मौका दे मुझे, और इस लंगूर को जवाब देंगे आप? जो जिस लायक होता है उसे वही देना चाहिए। ओ मेरे खुदा, कौन पागल अपने रकीब पर ऐसे मेहरबान हो सकता है? आरास का तो मीटर घूम गया था, जबकि इमरान को ठंडे पसीने आने लगे कि आरास कैसी होलनाक बातें कर रहा है। आरास वो मिशकात के बच्चे का बाप है, कहीं ना कहीं तो मिशकात के लिए अहम होगा ना। भले जैसा भी हो, मुझे कोशिश करनी है, शायद वो राह रास्त पर आ जाए। आरास ने इस बार अपने सर के बाल हाथों में भरे। यार, आप किस जमाने में जी रहे हैं? यहाँ अपना हक अगले के हल्क से घसीटना पड़ता है। आपको अपनी परवाह नहीं कि अगर उसका वो लफंगा शोहर सुधर गया तो मुश्कात आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगी। लाला, आप अपने साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकते हैं? आप इस शख्स को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे, सुना आपने? मैं आपकी जगह होता तो उसे मार आता और छीन लेता उससे उसकी बीवी, इस बच्चे समेत। आरास की बातें कड़वी जरूर थी, पर वो मेरान की मोहब्बत में बोल रहा था, जबकि मेरान तो ऐसा सुन भी नहीं सकता था कि आरास के हाथों ऐसा कुछ बुरा हो तो भला उसे करने कैसे देता। अगर हलील सिकंदर ना सुधरा तो फिर सोचेंगे। अभी के लिए ये मौजू बंद। आरास, मुझे इससे कल मिल लेने दो। मेरान ने सख्ती से आरास को इस पर बात करने से मना किया। मगर लाला, वो मिनमिनाया, लेकिन मेरान ने इस बार उसके मुंह पर हाथ रखा। खुदा के लिए आरास, जाओ सो जाओ। 2 बजे तुम लोगों को निकलना है। मेरा सर मत चाटो बच्चे, आगे ही फट रहा है। वो लाला के तपने पर और बिगड़ गया। और पालें सरदर्द, मेरी बातें तो बर्दाश्त ही नहीं होती किसी से। आप ये सब करके खुदा न खास्ता पछताइएगा मत लाला, क्योंकि फिर मैं भी जख्म पर मरहम नहीं नमक छिड़कूंगा। क्योंकि मैं आपको बार बार इस सब से रोकूंगा, भले आपको अच्छा लगे या बुरा। मैं मैं उस आज की आई लड़की के लिए इतना पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, और ये मौसूफ अपना प्यार खुशी खुशी दान करने पर तुले हैं। कैसे कैसे एक मर्द इतना साबिर हो सकता है? मेरान ने इसे खोलते बड़बड़ाते हुए सुना भी और देखा भी, लेकिन बेचारगी से बस खामोशी ओढ़ी। मगर ये जो आरास ने पोजेसिव होने वाली बात की, ये मेरान का गुस्सा जायल कर गई। वो तो भड़कता शोला बनकर जा चुका था, पर मेरान के होंठों पर मुस्कुराहट जरूर बिखेर गया। अलबत्ता अपने कमरे में आकर आरास का पारा था कि हनूज चढ़ा था। तभी इसने बहुत सा खुद पर जब्र करने के बाद आखिरकार ड्रेसिंग रूम का रुख किया। आरास के हाथ एक लम्हा इसे खोलते हुए कांपे। जिस रास्ते को वो छोड़ चुका था, इसे दोबारा अपनाने का ये फैसला कठिन सही, लेकिन उसे जरूरी लगा। और तभी इसने लॉकर खोलने के बाद वहां रखी अपने नाम रजिस्टर गन निकाल कर देखी।
اسے اپنی گن استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی، وہ ہمیشہ اپنے آدمیوں کی گن لیتا، وہ بھی اگر معاملہ دشمن داری کا ہو، لیکن اسے گن چلانے کی اجازت پھر بھی نہ تھی کیونکہ اسے گن پاؤڈر سے الرجی تھی، اور وہ الرجی اتنی مہلک ہو سکتی تھی کہ آراز کی جان پر بن جاتی، اور اس کی الرجی زرغام ہی سامنے لایا جب آراز نے پہلی بار بچپن میں شکار کی نیت سے اصل گولیوں والی گن چلا دی۔ چونکہ شکار میں ہمیشہ چھرے والی بندوق یا گن استعمال کی جاتی ہے، لیکن وہ جذباتی اور کم عقل اصل بندوق چلا بیٹھا، اور پھر اس کے ہاتھ پر لگتے گن پاؤڈر کی وجہ سے اگلے 1 گھنٹے کے اندر اسے شدید سویر قسم کی الرجی ہوئی۔ آنکھوں میں جلن، پورے جسم پر عجیب سی سن برن جیسی کیفیت اور شدید فلو، یہاں تک کہ بری والی کھانسی جس سے سانس رک جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سے آراز کو ان چیزوں سے دور رکھنے کے لیے زرغام نے اپنی خاص بنا ہڈی توڑ اور نیل چھوڑ مار کوٹائی بھی آزمائی، کیونکہ آراز لاڈلا ہونے کی وجہ سے اپنے اسکول، کالج اور یہاں تک کہ یونیورسٹی میں بھی ایک بیڈ بوائے مشہور تھا۔ وہ جو ہر اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ایک ڈان ہوتا ہے، بس آراز وہی ڈان تھا جس کا باپ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا خیر خواہ مراد دیتا حصہ تھا، تو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا سٹاف بھی اسے اوور پروٹوکول دیتا۔ مگر یہ بیڈ بوائے صرف غنڈہ گردی میں مقبول نہ تھا، بلکہ اسکول، کالج اور یہاں تک کہ یونیورسٹی کا بھی ٹاپر تھا، جس کی وجہ سے مغرور بھی ہو گیا۔ اوپر سے وراثت میں حسن و دولت جو ملی وہ اس کے غرور کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا گئی۔ اب زرغام بھلے 1 سال ہی بڑا ہو، لیکن وہ جس طرح چند سال یتیم خانے گزار کر آیا، اس نے جب آراز کا حال دیکھا تو ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا تہیہ کیا، ایک تو اپنے اندر کی بھڑاس نکالنا اور دوسرا چھوٹے غنڈے بھائی کو ذرا انسانی سبق دینا۔ لیکن آراز نے بہت سالوں تک کوئی سیکھ نہ لی، یہاں تک کہ وہ اس تشدد کے بعد پہلے سے زیادہ وہ سب کرتا جس کی عادت اس کے لہو میں گھل چکی تھی۔ وہ گلوز پہن کر گن چلا لیتا لیکن باز نہ آتا، کہیں بھی کسی کی دھلائی کروانی ہو، کسی کو نانی یاد دلانی ہو، کسی سے پیسے نکلوانے ہو، کسی کا مال سامنے لانا ہو، کسی کو کچھ قبول کروانا ہو، کسی کی ہڈیاں سرما بنانی ہو، آراز کا نام ہی چھٹے بدماشوں کے دماغ میں آتا، کیونکہ جہاں ان کی ہمت جواب دیتی وہاں انہیں آراز کو ہائر کرنا پڑتا۔ لیکن پھر یہ سب مسلسل کئی سال چلا تو آراز کو کچھ دماغی مسائل ہونے لگے، وہ بات بات پر غصہ ہونے لگا، اور غصے میں کمرے کی چیزیں توڑنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا اس کا معمول تھا۔ اور یہ سب اثرات زرغام کے کیے تشدد کے تھے، کیونکہ بھلے اس کی نیت اچھی تھی پر کسی کو بھی برائی سے اچھائی کی طرف تشدد کر کے نہیں لایا جاتا۔ میران اور باقی گھر والے یہی سمجھتے رہے کہ شاید آراز اپنی ماں کا لاڈلا تھا، تبھی ان کی موت نہ سہتے وہ ایسا بن گیا، لیکن سچائی آراز جانتا تھا۔ زرغام اس پر جو بھی تشدد کرتا اس کی بھلائی کے لیے کرتا، بنا ثبوت چھوڑے، لیکن یہ آراز کو ایک ذہنی بیمار بنا گیا، اور جب خود آراز کو اس سب کا احساس ہوا تو اس نے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو خود سدھارنا شروع کیا، دماغی ڈاکٹر سے مل کر سیشن لیے اور اپنے آپ پر قابو پانے میں کامیاب ہوا، مگر دماغ ایسی چیزوں کو یکدم نہیں بھلا پاتے، انہیں ہیلنگ پاور چاہیے ہوتی ہے، اور شاید یہ ہیلنگ پاور آراز کو اب زرغام کی موت پر ملی تھی۔ اس کی زرغام سے نفرت بجا تھی، وہ اس سب سے نکل آیا تھا، لیکن اب خلیل سکندر کی وجہ سے اپنا پرانا روپ سامنے لانے پر مجبور تھا، کیونکہ اب اس کی راہ کی رکاوٹ بنتا زرغام بھی مر چکا تھا۔ آپ تو مجھے زرغام کے تشدد سے نہیں بچا سکے لالا، لیکن میں آپ کو خود کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنے دوں گا۔ آراز رضائی کا وہ ورژن جو مجھے زرغام کی وجہ سے مارنا پڑا، دوبارہ زندہ کرنے کا وقت آ گیا۔ میں اس خلیل سکندر نامی آدمی کو آپ کی اور مشکات کے بیچ سے خود گھسیٹ کر نکالوں گا، اور اب یہ بھی میری زندگی کے اولین مقاصد میں شامل ہے۔ کل اس کی ساری ڈیٹیل نکلوانی پڑے گی، اسے علم نہیں ابھی کہ وہ کس کے قہر میں گرفتار ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے اندر کا غنڈہ سلایا تھا، مارا نہیں، بڑھایا میرے لالا کی محبت کا حاکم بننے والا۔ آراز نے اپنی گن میں گولیاں بھری، پھر اس پر سرور سے ہاتھ پھیرا۔ ایک جنون تھا جو اس کی آنکھوں سے ٹپک رہا تھا، جس میں خیر کم اور شر زیادہ چھپا تھا۔ نوشہرہ کے سینے پر بنا وہ خوبصورت ریسٹ ہاؤس جہاں بستے شخص کی اذیت میں کمی ہوئی تھی۔ وادی سون سکیسر دراصل نوشہرہ کی گرد پھیلی ہوئی ایک خوبصورت وادی ہے جو بدخڑاڑ سے شروع ہو کر سکیسر پہاڑ تک جاتی ہے۔ یہ ریسٹ ہاؤس اسی کے راستے میں نہایت خوبصورت جگہ موجود تھا۔ ایک شاندار ضیافت اڑانے کے بعد زرغام اس وقت جھومر نامی رقص کر رہا تھا۔ پھٹے سر کی کوئی پرواہ نہ کرتے وہ آج جشن منا رہا تھا۔ منور اور سجاد بھی اس کے ساتھ اس جشن میں شریک تھے۔ جھومر یہاں وادی اور علاقے کے مردوں کا روایتی رقص سمجھا جاتا تھا، جس میں دائرہ بنا کر آہستہ اور باوقار انداز میں رقص کیا جاتا ہے، لیکن زرغام طرزے تو خود ایک قافلہ تھا۔ سکیسر کی ٹھنڈی یک خمائیں زرغام کے زخمی سر کو سکون بخش رہی تھی۔ مارچ کا آغاز یہاں بہار کی آمد کو خوش آمدید کرنے کا وقت تھا۔ پہاڑیاں اور میدان سرسبز ہونے شروع ہو چکے تھے، جنگلی پھول کھلنے لگے تھے، جس سے وادی خوبصورت ترین لگنے لگی تھی۔
अक्सर و بیشتر بادلوں کے گولے بنتے اور کئی گھنٹوں بارش ہوتی۔ اب تو صبح اور شام اتنی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھی کہ ایک حد میں جا کر جسم ٹھٹھرنے لگتا۔ اس جشن کی وجہ تو آپ نے ابھی بھی نہیں بتائی۔ بس کریں، آپ کا سر پھٹا ہوا ہے۔ آخر سر درد کے سبب زرگام نے اپنا رقص روکتے سجاد کی طرف دیکھا، جو اس کی اس خوشی کا سبب جاننا چاہتا تھا۔ کسی کو منہ کی کھانی پڑے گی، یہ جشن اسی بات پر ہے۔ وہ مجھے ناجائز سمجھ کر کتراتی تھی کہ کل کو ہمارے بچوں کو کیا کہے گی کہ ان کے باپ کا خون مشکوک تھا۔ زمانے کی تھو تھو سے ڈرتی تھی۔ ارے وہ محبت ہی کیا جو ٹھنکے کی چوٹ پر نہ کی جائے، ہر نفع و نقصان کو طاق پر نہ رکھ کر نبھائی جائے، لیکن وہ ڈاکٹرنی بزدل نکلی۔ اچھا ہوا میں اس کے لیے مر گیا۔ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھے ایک بزدل عورت چاہے۔ اب مرے ہوئے زرگام کی قبر چاٹ لے جا کر وہ، اسے میرے نام کی خاک بھی نہیں مل رہی۔ زرگام نے تھک ہار کر صوفے کی طرف قدم بڑھائے۔ گارڈن اب تک ٹھنڈی خوشبودار ہوا سے مہک رہا تھا۔ اتنی خوبصورتی تھی کہ آنکھیں کیا روح بھی ہیرا ہوئے جا رہی تھی۔ آپ اتنے بڑے بول مت بولیں، ابھی وہ سامنے آ گئی تو آپ ان کے غلام اور قیدی کے سوا کچھ نہیں رہیں گے۔ یہ محبت ہے ہی ایسی دہکتی ہوئی بیڑی کہ ایک بار پہن لی جائے تو بس جسم میں دھنس جاتی ہے، وجود بس جھلستا ہے۔ اس بار منور نے گفتگو میں حصہ لیا اور وہ دونوں دیکھ سکتے تھے کہ زرگام کے چہرے پر شکست خوردہ تاثرات کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ تم دونوں سچ کہہ رہے ہو، میں ایسا ہی ہو جاتا ہوں اس کمبخت کے سامنے۔ اب سوچا ہے اس کے سامنے نہیں جانا۔ زرگام نے بھی کٹھور بنتے فیصلہ سنایا، لیکن وہ دونوں جانتے تھے اس کا یہ فیصلہ اگلے ہی پل ریت کے ٹیلے سا مسمار ہو جائے گا۔ آپ زبردستی اس سے نہ نفرت کر سکتے ہیں، نہ اس کی اپنے اندر سے محبت مار سکتے ہیں۔ آپ بس یہ دیکھیں کہ اس کی محبت ہی تھی جس نے آپ کو محدود کیا، اس کی خاطر محدود، ہر دوسری دنیاوی لذت سے بے نیاز کر دیا۔ مجھے نہیں لگتا ایسی محبت بھلانا آسان ہے۔ خود پر جبر نہ کریں، آپ اپنے آپ کو اور اپنے دل کو آزاد چھوڑ دیں۔ زرگام نے ہاتھ اٹھا کر اپنے دونوں آدمیوں کو مزید اس کی ذاتیات میں بولنے سے روک دیا۔ منور اور سجاد بھی خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے چلتی روح سرشار کرتی ٹھنڈی ہوا زرگام کا دم گھوٹنے لگی تھی۔ میں اس کی وجہ سے جس معاملے میں محدود ہوا، اب ہر اس راستے میں خود کو دوبارہ گھسیٹوں گا۔ مجھے اس سے مزید محبت نہیں کرنی، اور میں اس محبت سے جان چھڑوانے کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ زرگام کے فیصلے میں رتی برابر لچک نہ تھی، نہ ہی وہ اب اپنے آدمیوں کی سننے والا تھا۔ آپ خود کو آزمائیں گے، بیکار ہوگا یہ سب، کیونکہ اب کچھ نہیں بدل سکتا، کوئی حد بے حد نہیں ہوگی۔ آپ یہ فضول کی جنگ ترک کر کے اپنے ہاتھ سے بنے قیمتی زیورات کی پوری کلیکشن لانچ کریں، اپنے ایک فرضی نام کے ساتھ اپنی زندگی بنائیں۔ 33 سال کافی تھے خود کو بلا وجہ برباد کرنے کو۔ آپ جانتے ہیں آپ کتنے ہنرمند ہیں۔ زرگام کے آدمی خطرناک ضرور تھے، لیکن ان کی پرورش زرگام نے کی تھی۔ وہ بھی باہر سے میلے تھے، لیکن ان کا اندر صاف تھا، تبھی تو وہ زرگام کی اذیت پر گھل رہے تھے۔ ان ہاتھوں نے محبت ہونے کے بعد سے وہ ہنر کھو دیا ہے۔ عرصہ ہو گیا کوئی دھات تراشے۔ اب مجھے خود کو برباد کرنے کی بری عادت جو پڑی ہے، یہ کیسے چھوٹے گی؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو تم دونوں۔ ان دونوں نے زرگام کے حکم کا احترام کیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جب انسان کے اندر آگ لگی ہو تو اسے باہر کی خوبصورتی بھی صرف بجھی راکھ ہی لگتی ہے۔ یہ سچ تھا۔ وہ ایک زمانے میں کم عمر دھاتوں کا فنکار کہلاتا تھا۔ وہ ہر طرح کی دھات، بھلے وہ قیمتی ہو یا معمولی، اس طرح تراشتا کہ وہ بے ڈھنگی دھات ایک قیمتی زیور میں بدلتی۔ پھر وہ ایسے پتھر تلاش کر لاتا جو بھدے ہوتے، بے رنگ ہوتے، لیکن وہ انہیں بھی ایسے نایاب طریقوں سے تراشتا کہ وہ موتی بن کر ہیروں کی طرح چمکتے۔ جب ان تراشے زیورات میں سجتے تو سونے چاندی اور ہیرے کے زیورات کو مات دے دیتے۔ اس نے اب تک 142 زیورات کے پیس بنائے تھے، وہ سب اس کی اسلام آباد میں موجود اپنی ذاتی چھوٹی سی آرٹ گیلری میں قید تھے۔ وہ بھلے ہاتھ کے کام کی باریکی سے سجے ہوں، لیکن ان کی قیمت بولیوں والی تھی، کیونکہ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ کئی نواب اور رئیس زادے انہیں منہ مانگی قیمت پر خریدنے کو تیار تھے۔ کیا مجھے واقعی اپنے ہنر کو آزمانا چاہیے؟ زرگام نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سامنے پھیلا کر جیسے خود کلامی کی۔ کچھ سال پہلے تک جب وہ یہ سب کرتا تھا، اس کے ہاتھوں سے ان دھاتوں کی خوشبو آتی تھی، وہ سخت ہو جاتے، لیکن اب وہ خوشبو نہیں تھی، اور زرگام نے اس خوشبو کو آج شدت سے مس کیا۔ وہ سر پیچھے ٹکا گیا اور آنکھیں مود لی، کیونکہ اسے اب صرف اپنا سوچنا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی بچے اس پر چیخنے کی؟ وہ لوگ طاقتور سر پھرے ہیں، تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ سجل برہان صاحب ابھی تک گھر نہیں گئے تھے۔ وہ بابا کے ساتھ وہیں کے کسی ڈھابے پر گئی تھی جہاں بس مقامی اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔
کھانا تو دونوں نے سرسری سا کھایا تھا، لیکن کسی کا بھی دل نہ چاہا گھر جا کر ان دونوں افراد کی شکلیں دیکھے، اور برہان خان کی پریشانی تھی کہ اب رات ہونے پر بھی جوں کی تو تھی۔ وہ ہمیں نقصان پہنچا چکے ہیں بابا، لوشن ان کے قبضے میں ہے، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں۔ وہ تو اپنی خود دشمن تھی، اسے کسی دوسرے دشمن کی ضرورت نہ تھی، اور میں بالکل ٹھیک چیخی اس نواب زادے پر کیسے اکڑ رہا تھا جیسے بڑی محبت جاگ رہی ہو اپنے اس گنڈے موالی بھائی کے لیے۔ ہمیں لوشی کے لیے کچھ کرنا ہوگا بابا، تلافی کرنی ہوگی، سب جانتے بوجھتے آپ جو چپ رہے اس کا ازالہ کریں۔ سجل کی بات بالکل درست تھی، وہ یہ سب دل سے کہہ رہی تھی، اسے اپنے بابا پر غصہ تھا، وہ اور واقعی اب بھی برہان خان تلافی نہ کرتے تو ان کے گناہوں اور لاپرواہیوں کی گرد کبھی نہ اترتی۔ اس کا ایک حل ہے، مجھے اس کے بھائی کو ڈھونڈنا ہوگا۔ کہ انکشاف سنے سجل کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ کیا آلوش کا ایک بھائی بھی ہے؟ سجل کے صدمے سے رنگت زرد پڑی۔ بدقسمتی سے وہ بچہ کہاں ہے؟ اسے جنید نور خانال نے اسے کہاں چھپایا؟ کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن اس نے جائشہ سے اسے چھین کر ہی یہاں واپس بھیجا تھا، لیکن جائشہ اسے واپس نہ ملی۔ اس آدمی نے میری بہن اور حیدر خان کو مار دیا۔ وہ کمینہ خود جیل میں ہے، لیکن پتہ نہیں اس بچے کو کس پاتال میں جھونک کر گیا۔ کتنے سال ہو گئے میں اپنے بھانجے کو تلاش نہ کر سکا۔ میرے پاس اس کی بس بچپن کی ایک تصویر ہے، ایان نور خانال نام ہے لوشے کے بھائی کا۔ سجل کو یہ سب بتانے کے بعد برہان خان نے اسے باقی کہانی بھی سنائی جتنی انہیں پتا تھی۔ جبکہ سجل نے بابا سے وہ تصویر مانگی تو برہان خان نے اپنے والیٹ کی جیب سے وہ تصویر نکال کر سجل کو دکھائی۔ اگر واقعی لوشے کا ایک بڑا بھائی ہے تو ہمیں اسے ڈھونڈ کر لانا ہوگا۔ ایک وہی ہے جو اب ہمارے اس دفاعی قافلے کو بڑھا سکتا ہے۔ میں اس تصویر کو پریس میں دے دوں، کیا پتہ ہمیں کوئی خبر مل جائے ایان کی۔ سجل کے استفسار پر وہ نفی کرتے سجل کے ہاتھ سے وہ تصویر واپس لے گئے۔ کوئی فائدہ نہیں، میں سب کر چکا ہوں بچے۔ میں نے 17 سال پہلے کی ہر اخبار میں اس قلعے تلاش گمشدگی کا اشتہار دیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا علم بس جنید کو ہے۔ پچھلے 17 سال سے میں اس سے جیل ملنے اس لیے نہیں جا سکا کہ اسے مار بیٹھوں گا، اور بدقسمتی دیکھو میری کہ اپنے بھانجے تک پہنچنے کے لیے مجھے اس قاتل کے جیل سے نکلنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ویسے تو اسے عمر قید کی سزا ہوئی تھی کیونکہ اسے جنونی اور خپتی قرار دے دیا گیا تھا، تو 2 قتل کے باوجود پھانسی سے بچ گیا، لیکن کچھ ماہ پہلے خبر ملی تھی کہ جنید نور خانال کو کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے اس کی سزا میں کمی ہو گئی ہے۔ سجل نے افسوس سے سانس کھینچی، جبکہ برہان خان بھی یہ سب بتانے کے بعد اپنا سینہ ہلکا محسوس کر رہے تھے کہ اب ان کی بیٹی ان کی رازدان ہے۔ ٹھیک ہے، انتظار کرتے ہیں پھر۔ امی اور لالا کی کیا سزا سوچی آپ نے بابا؟ اور جیسے تھکی سانس کھینچ کر دوبارہ بابا کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ چکا ہوں، اب میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ سزا اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ میں بھی ان کے جرائم میں کہیں نہ کہیں شریک ہوں۔ تم میرے ساتھ ہو، بس یہی کافی ہے مجھے بچے۔ سجل کی آنکھوں میں نمی آئی تو اس نے بابا کا میز پر رکھا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ میں ہمیشہ ساتھ ہوں، آپ کو بھی معاف نہیں کر پا رہی، لیکن مجھے لوشے کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے۔ اسے ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمارا حصہ ہے۔ سجل نے جو فیصلہ لیا وہی برہان خان کا فیصلہ تھا، اور اس گہری ہوتی رات کے ساتھ ان کا ولولہ اور لگن بھی گہری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ سرگام آراز پر تشدد کرتا تھا منہاج۔ ابھی پوری بات تو مجھے پتہ نہیں چلی، لیکن اسے ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم بھائی جان کو اس شک میں ڈال دیتے ہیں کہ آراز اور وہ لڑکی آلوش ملے ہوئے تھے، اور زرگام سے بدلہ لینے کو ہی آراز نے یہ کروایا۔ اس کو مارنے کا پلان بھی دونوں نے مل کر بنایا، تبھی وہ اب اس کے آگے ڈھال بنا کھڑا ہے۔ اگر ہم اس بات پر بھائی صاحب کا یقین پختہ کر دیں تو ممکن ہے یعقوب ترزئی اپنے اس مغرور بیٹے کو وراثت سے بے دخل کر دیں۔ ایسے میں اس پوری جائیداد کا مالک بس آریز اور میران رہ جائیں گے۔ میران کو قابو کرنا آسان ہے، یہ سب کچھ آریز کا ہو سکتا ہے، اور اس سے ہمارے ہاتھ آ جائے گا کیونکہ آریز کا جو کچھ ہوگا وہ ہمارا ہی ہوگا۔ صرف الماس رات کے پہر اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر یہ سب اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، جس کی عقابی آنکھوں میں اپنی چالاک بیوی کی پلاننگ سنے سرور امٹتا صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی دمنگ ترین ایپیسوڈ؟ تو مزہ آ گیا، سچ سامنے آ گیا ہے۔ اب تھوڑا سا ماضی کی جھلکیاں بھی چلتی رہیں گی بیچ بیچ میں، لیکن پورا ایک دم ماضی نہیں ہوگا، تھوڑا تھوڑا چلتا رہے گا، جیسے جو بھی سین چل رہا ہے اس کے حساب سے، یا اگر فلیش بیک میں کوئی جا رہا ہے، مطلب کوئی انسان کسی سوچ میں فلیش بیک میں جا رہا ہے تو اس طریقے سے میں ماضی بتاؤں گی تھوڑا تھوڑا، تاکہ بورنگ نہ ہو اور جو سٹوری ہے وہ چلتی رہے، ٹھیک ہے؟ تو
فائنلی بھاگنے والی ایپیسوڈ کل آئے گی، اور پھر اگلے دن والی جو نکاح ہے، کل شاید نکاح اسپیشل ہوگی، اور نکاح ہوگا ہمارے پیارے طارق صاحب کا۔ تو وہ نکاح کیسے ہوگا، کیا سین بنیں گے، کیا سب کچھ ہوگا، وہ آپ کو کل پتہ چلے گا۔ تو کل آ جائیے گا تیار شیار ہو کر، کیونکہ کل نکاح ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، پیارا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا، اور سب جاگ جائیں کیونکہ ناول جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، دھماکے شروع ہو چکے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔